الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. پیچھے جو آیت تلاوت کی گئی تھی اس میں عیسائیوں کا دین کے بارے میں اور اپنے نبی کے بارے میں حد سے آگے بڑھ کر غلو کرنے کا تذکرہ تھا. اس میں بھی بتایا گیا تھا کہ یہ لوگ خدا کی ذات کو تین ہستیوں کا مجموعہ مانتے ہیں. اس میں ایک اللہ بھی ہے، ایک عیسیٰ ابن مریم بھی ہیں، اور ایک روح القدس بھی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام. اب جو آیت تلاوت کی جا رہی ہے، اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں، ان میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی ہے. چاہے حضرت عیسیٰ ہو یا چاہے بڑے سے بڑا فرشتہ ہو، ان کی حیثیت اللہ کے سامنے ایک مخلوق کی ہے، ایک بندے کی ہے، اور وہ خود اپنی عزت، اپنا وقار اور اپنی سعادت اس میں سمجھتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرے. اللہ کی عبادت کرنا ان کے لیے کوئی عار نہیں. بعض عیسائی سمجھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام جن کو ہم اللہ کا بیٹا مانتے ہیں وہ اللہ کی بندگی کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت جبرائیل جن کو ہم اللہ کی ذات کا ایک حصہ مانتے ہیں وہ بندے کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ مخلوق کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ عبادت کا مطلب ہوتا ہے سامنے والے کے سامنے جھکنا، اپنی بے بسی کا، اپنی کمزوری کا اللہ کے سامنے اظہار کرنا. یہ چیز وہ ان کے لیے عار سمجھتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کی تردید کرتے ہوئے صاف الفاظ میں فرمایا لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله. مسیح ہرگز اللہ کے بندے ہونے سے انکار نہیں کر سکتے. وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور مقرب فرشتے بھی اس کا انکار نہیں کر سکتے. استنکف کا مطلب تکبر کی وجہ سے کسی چیز کے کرنے سے انکار کرنا، اپنی توجہ ہٹا دینا، دوسری طرف کرنا کہ ہم اس طرف آتے نہیں ہیں. پتہ نہیں کبھی کوئی اپنی انسلٹ سمجھتا ہے کہ ہم کسی کے گھر میں جائیں، اس کے سامنے جھکیں تو انسلٹ سمجھ کر وہ الگ ہو جاتا ہے. اس کو استنکاف کہتے ہیں، استنکف یستنکف. تو یہی اللہ نے کہا کہ نہ حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کی عبادت کرنے میں اپنی انسلٹ سمجھتے ہیں، نہ مقرب فرشتے سمجھتے ہیں، بلکہ یہ تو ان کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کی بندگی کرتا ہوں، میں اپنا مالک خالق جس نے مجھے بنایا، جس نے ہر طرح کی نعمتوں سے مجھے نوازا، اس کی عبادت کر رہا ہوں.
اور ظاہر بات ہے نبیوں سے بڑھ کر اور فرشتوں سے بڑھ کر اللہ کی طاقت، ان کی قدرت، ان کے احسانات سے کون واقف ہو سکتا؟ تو جو جتنا اللہ کا قریب ہو جائے گا، اللہ کی قدرت، اللہ کی صفات، اللہ کے احسانات سے جو جتنا واقف ہوگا، وہ اتنی اللہ کی بندگی کرنے میں اپنے لیے اعزاز محسوس کرے گا، فخر محسوس کرے گا۔ تو یہ انبیاء تو اللہ کی نعمتوں کی شکر میں، اللہ کی عظیم صفات کے احترام میں اور اس کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرنے میں اپنے لیے اعزاز اور فخر سمجھتے تھے۔ اسی لیے کہا کہ وہ تو خدا کیسے ہو سکتے ہیں، ان کو تو اللہ کی عبادت کرنے میں کوئی عار نہیں ہے۔ اللہ کا بندہ ثابت کرنے کے لیے ان کے لیے کوئی عار نہیں ہے، چاہے وہ حضرت مسیح ہوں، چاہے فرشتے ہوں۔ پھر اللہ نے کہا وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ، یاد رکھیے جو شخص اس کی عبادت سے انکار کرے اور تکبر کرے گا فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ ان سبوں کو اپنے پاس جمع کرے گا۔ یاد رکھنا چاہیے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کو بھی مرنے کے بعد اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، اور جو لوگ اپنے بڑے پن کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اس میں اپنی انسلٹ سمجھتے ہیں، ان کو بھی کل اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے اور اپنی دنیاوی زندگی کا حساب دینا ہے، پائی پائی کا حساب دینا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں جمع ہوں گے تو پھر وہاں کیا معاملہ ہوگا، اس کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، شریعت کے مطابق، اللہ کے احکام کے مطابق جنہوں نے زندگی گزاری، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ان کا پورا ان کو بدلہ اللہ دیں گے۔ وفا یوفی مانے پورا دینا، اجر بدلہ، پورا ان کو بدلہ دیں گے۔ ہم جو بھی اللہ کے لیے عبادت کریں گے، جو بھی اللہ کے لیے عمل کریں گے، کوئی چیز اللہ کی نظر سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ اللہ کے حساب کتاب سے کسی چیز کی چوک نہیں ہو سکتی۔ چھوٹی سے چھوٹی سی چیز بھی اللہ کے دفتر میں نوٹ ہوتی ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز اللہ کی دفتر میں، اللہ کے رجسٹر میں وہ نوٹ کی جاتی ہے۔ اس کے اعتبار سے پورا اللہ بدلہ دیں گے، بلکہ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِ، اپنے فضل سے ان کو مزید بھی دیں گے۔ ایک تو جو انہوں نے کیا ہے اچھے اعمال، اس کا تو پورا بدلہ دیں گے ہی، اس کے ساتھ اپنی طرف سے مزید نعمتوں سے اللہ تعالیٰ انہیں نوازیں گے۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ أَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا، اس کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کیا، یعنی اللہ کی عبادت سے انکار کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اللہ کے سامنے جھکنے میں اپنی انسلٹ سمجھی، کہا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، دردناک عذاب سے ان کو عذاب دیا جائے گا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی ان کے لیے ذمہ داری لینے والا ہوگا، نہ کوئی مدد کرنے والا ہوگا۔ وہاں کوئی دفاع کرنے کے لیے نہیں آئے گا، وہاں کوئی سفارش کرنے کے لیے نہیں آئے گا، وہاں کوئی بچانے کے لیے نہیں آئے گا، وہاں کوئی تعاون اور مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ وہاں اللہ کے مقابلے میں کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ارشاد فرمایا، ایک تو بتایا کہ جن کو تم لوگ معبود کا درجہ دیتے ہو اور اپنے آپ کو اللہ کی بندگی، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھنے میں وہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ دوسری چیز یہاں بتائی کہ ہر شخص کو اللہ کے پاس جمع ہونا ہے، چاہے اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، انکار کرنے والا۔ تیسری چیز جو بتائی کہ ہر انسان کو اس کے عمل کے مطابق پورا بدلہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ سمجھ عطا فرمائے اور اپنی شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔